بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبرستان میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس بہت سارے قصے ہوتے ہیں۔ میرے پاس جو کہانیاں ہیں وہ بہت ہی خطرناک، خوفناک اور ہولناک ہیں، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ نہ صرف آپ کا ایمان تازہ کرے گی بلکہ آپ کا دماغ بھی کھول کر رکھ دے گی۔ یہ تقریباً مغرب سے پہلے کا وقت تھا جب میں معمول کی طرح نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں مغرب کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا۔ سچ پوچھیں تو میرا دل کمزور تھا، کیونکہ مغرب کے وقت مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ تبھی میرے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں تو قبرستان میں کتوں کا بھونکنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن آج یہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ یہ آوازیں بہت گہری اور خوفناک تھیں۔ لگتا تھا کہ یہ کتے بھی کافی بڑے اور بھاری بھرکم وجود والے ہیں۔ ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ کتوں کی گونج میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ میرا تو دل دہلنے لگا تھا، سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ آوازیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ تبھی میں وہاں سے اٹھ گیا، کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو کتوں کی آوازیں پورے قبرستان میں گونج رہی تھیں۔ میں ڈرنے لگا تھا۔ اب تو لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں سے باہر جانا بھی میرے لیے خطرے سے کم نہیں ہوگا، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، کیونکہ جب بھی کتے کسی قبر پر آ کر بھونکتے ہیں تو وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک کتوں کا بھونکنا اور دوسرا کووں کا چلانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ مغرب کے بعد جب میں قبرستان میں نکلا، میرے پاس ایک بڑی سی ٹارچ تھی۔ میں نے چاروں طرف گھما کر دیکھا تو مجھے قبرستان میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بھونکنے والے کتے بھی جا چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر کتے یہاں کسی خاص وجہ سے آئے ہوتے تو اتنی سی دیر میں چلے نہیں جاتے، کہ اگر کتے یہاں کسی خاص وجہ سے آئے ہوتے تو اتنی سی دیر میں چلے نہیں جاتے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ اتنی مختصر دیر کے لیے کتوں کا آنا بڑی عجیب سی بات تھی۔ مگر جب ایک دو دن یہی سلسلہ جاری رہا تو میں نے ان قبروں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی تھی کہ فجر کے بعد قبرستان میں ایک قبر پر ہڈیاں پڑی ہوتی تھیں۔ میں ان ہڈیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اب ہڈیوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آئی تھی کہ دراصل وہ کتے تو یہاں ہڈیاں کھانے آتے تھے۔ ہڈیاں اور گوشت اتنی تعداد میں ہوتے تھے کہ تقریباً 20 سے 25 کے قریب کتے ہر روز قبرستان میں آتے اور بھونکنا شروع کر دیتے۔ مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن جب 2-3 دن گزرے تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ہڈیاں ایک ہی قبر کے گرد پھینکی جاتی ہیں۔ اس قبر کے اوپر ابھی تختی بھی نہیں لگی تھی، بالکل نئی نئی قبر تھی۔ میں حیران ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں گا کہ کب چاہیے کہ قبر کے حالات کیا ہیں۔ قبرستان میں صفائی کرنا اور قبرستان کا خیال رکھنا، یہاں کی ہر چیز پر نظر رکھنا میرا کام تھا اور میری نوکری بھی یہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اس عورت کے لاحقین سے پوچھوں گا کہ اس کی قبر پر ہڈیاں کون پھینک کر جاتا ہے، پر مجھے یہ ہی نہیں پتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کس نے قبر بنائی ہے۔ میں نے رجسٹر بھی چیک کر لیا، مگر مجھے تو پچھلے ایک ہفتے کے دوران بننے والی نئی قبر کے بارے میں نہیں پتہ چلا۔ اس ایک ہفتے میں تو کوئی بھی فوتگی نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ محلہ چھوٹا سا تھا، یہاں پر رہنے والے لوگوں میں آبادی بہت کم تھی، ویران سا علاقہ تھا۔ پھر بھی اتنی ساری ہڈیاں اس قبرستان میں کون پھینک کر جاتا تھا؟ ہڈیوں کے ساتھ گوشت اور چیچڑے بھی ہوتے تھے۔ دوپہر کے وقت یہاں بلیاں آتیں اور چیچڑے کھا کر چلی جاتی تھیں۔ مجھے اس قبر پر ترس آنے لگا تھا۔ میں سوچتا کہ آخر اس قبر میں دفن کون ہوگا؟ کیا اس کے اعمال کون ہوگا؟ کیا اس کے اعمال برے ہیں جو یہاں پر آ کر کتے بھونکتے ہیں؟ میں تو اس قبر کو دیکھ کر اب دل ہی دل میں عبرت کرنے لگا تھا، توبہ پڑھنے لگا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں خیال ایک بار بار آتا کہ قدرت تو قبر کا عذاب ہمیشہ مردے کو قبر کے اندر ہی دیتی ہے، تو اس عورت یا مرد نے جو بھی اس قبر میں دفن ہے، اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ قبر کے باہر بھی دنیا بھر کو اس کی حقیقت پتہ چل رہی ہے؟ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ قبرستان کے اندر میں نے کبھی ایسا کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا۔ معجزہ یا عذاب کہہ لیں، لیکن ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ قبر میری دلچسپی کا محور بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس قبر پر دن رات پہرا کروں گا کہ یہاں ہڈیاں کیسے آتی ہیں،
آخر کوئی تو ہوگا جو یہ ہڈیاں وغیرہ پھینک کر جاتا ہے۔ دراصل مجھے خود بھی اس کیا کیونکہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ قبرستان میں ہڈیاں پورا دن موجود نہیں ہوتیں۔ ہڈیوں کی سب سے زیادہ تعداد فجر کے قریب ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کہ کوئی منہ اندھیرے ہی یہاں ہڈیاں پھینک کر جاتا ہے، یا تو ہڈیاں پھینک کر جاتا ہے۔ اس بات پر میرا ذہن تو معاف ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہڈیاں قدرتی طور پر یہاں پڑی رہتی ہیں یا پھر یہاں پھینکی جاتی ہیں۔ میرا تو ذہن الجھن کا شکار تھا ہی، پر پھر میں نے سوچا ایسے تو دیکھتے دیکھتے دن مہینوں میں بدل جائیں گے اور میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ مگر اتفاق سے جمعرات کا دن آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جمعرات کو یہاں پر دعا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ قبر تو نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں دعا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا، وہی اس عورت کا وارث بھی ہوگا۔ تب تک تم یہ پتہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا، وہی اس عورت کا وارث بھی ہوگا۔ تب تک تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ یہ ہڈیاں یہاں کون پھینک کر جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان ہڈیوں کے ساتھ چھیچڑے بھی ہوتے ہیں، اور اگر یہ قدرتی طور پر ہوتی تو کوئی اور معجزہ ہوتا، کوئی اور عذاب ہوتا، لیکن یہ تو ہڈیاں ہیں۔ کیا پتہ کوئی کالا جادو ہی نہ کر رہا ہو، اور یہاں پر جادو کیا تو اثرات تو تم پر بھی ہوں گے۔ بہتر ہے کہ اس بات کا پتہ لگاؤ۔ آج رات کو تم سونا مت، فجر سے پہلے اس قبر کے پاس پیچھے چھپ جانا، دیکھنا کہ یہاں ہڈیاں کون پھینک کر جاتا ہے۔ اگر یہ قدرتی طور پر بھی یہاں بس موجود ہوتی ہیں تو بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ رات کو کوئی ہڈیاں نہیں تھیں، میں پچھلی قبرستان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ آج میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ مجھے اکیلے قبرستان میں بیٹھتے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ رہتا تو میں یہیں تھا۔ میرے شب و روز اسی قبرستان میں گزرتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے یہ وقت کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وقار کہنے لگا کہ دیکھ لو، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ کھیل قدرت نہیں کھیل رہی، کوئی اور کھیل رہا ہے۔ تبھی میری نظر اس آدمی پر پڑی جو اندھیرے میں ایک شاپر اٹھائے اسی قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ آدمی کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا، بلکہ چھوٹی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال کے درمیان ہوگی۔ لڑکی کی شکل صورت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ابھی ابھی طالب علم ہی ہے، کیونکہ کافی مہذب اور شائستہ شخصیت کا نظر آتا تھا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ قبرستان میں چھیچڑے اور ہڈیاں پھینک کر جا رہا تھا۔ ہم لڑکے کو دیکھ کر تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ یہی وہ لڑکا ہے جو اس قبرستان پر ہڈیاں اور چھیچڑے پھینک کر جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے وہ شاپر قبر میں الٹا کیا تو ہم نے اسے آواز دی۔ قبرستان سے آواز سن کر وہ گھبرا گیا۔ ہم نے اسے آواز دی۔ قبرستان سے آواز سن کر وہ گھبرا گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم اسے پکڑنا چاہتے تھے، مگر وہ وہاں سے بھاگ نکلا تو ہم بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ لڑکا 14-15 سال کا تھا، پھرتیلا تھا۔ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ قبرستان سے بھاگ گیا۔ ہم اسے ڈھونڈتے ہی رہ گئے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، بس ہم دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میں اور وقار بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ کہنے لگا کہ اب اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اس قبر میں دفن عورت یا مرد جو بھی ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ کل تو جمعرات ہے ہی، تو جو بھی آدمی آئے گا اس سے پوچھیں گے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ مگر اتفاق سے کل ہی ایک آدمی جو قبرستان میں آیا تو اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے جو اس قبر پر تختی لگانے آئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ کافی لمبی چوڑی تختی تھی، اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا، وہ درمیان لگتا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ بڑا سنجیدہ تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محترمہ جو قبر میں دفن ہے آپ کی کیا لگتی تھیں؟ اس نے قبر پر سکینہ کا نام لکھا ہوا تھا، سکینہ، اور نیچے ایک عبارت ایسی لکھی تھی جسے پڑھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور مجھے یہ بات ناقابل یقین لگنے لگی تھی۔ تختے پر نام کے نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ اس عورت نے 7 حج کر رکھے ہیں۔ 7 بار حج کرنے کے بعد بھی اس کی قبر کی یہ حالت تھی۔ میں نے دل میں سوچا ضرور اس عورت سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، مگر ایسا بھی کیا کر دیا اس نے؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی میری اس کیفیت کو بھانپ پاتا، میں نے اسے خود ہی سوال کر دیا،
یہ عورت آپ کی کیا لگتی تھی حضرت؟ میرے سوال پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گمبھیر سی آواز میں بس اتنا کہا کہ بہت عزیز تھی مجھے۔ پر آپ کی کیا لگتی تھی؟ میں نے دوبارہ سوال کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا پریشان کرنے والا تھا۔ میری سابقہ بیوی تھی۔ کیا کوئی اپنی سابقہ بیوی کے لیے قبر پر پھول اور تختیاں وغیرہ لگانے کا بندوبست کر سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا تھا۔ سابقہ شوہر کے دل میں ایک بیوی کے لیے اتنی ہمدردی ہونا کوئی عجیب بات تھی، کیونکہ ایسا تو صرف وہی عورتیں کرتی ہیں جو اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوتی اور اپنے پچھلے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اس بات کی پریشانی میرے دل پہ سوار تھی۔ میرے دل میں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت ضرور کوئی گناہ کرتی رہی ہوگی، اسی وجہ سے تو اس کی قبر پر کتے بھونکنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن تحقیق کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس شخص سے اس عورت کے گھر کا پتہ لیا۔ کہنے لگا کہ یہ لوگ ادھر ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرا گھر تو چڑھانے اور تختی لگوانے آیا ہوں۔ اس شخص کی نظر میں اپنی بیوی کی بہت قدر تھی، پر اس کے موجودہ سسرالی ان لوگوں نے کیا اپنی بہو کی قبر کے لیے کچھ نہیں کیا؟ میں دل میں سوچنے لگا۔ اس شخص نے زیادہ بات نہیں کی تھی، ویسے بھی وہ پراسرار سی شخصیت کا مالک لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس عورت کے ابھی والے سسرال میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی، وجہ تو ہوگی ہی، اور ہڈیاں اور چیچڑے پھینکوانے کا کام بھی شاید اس کے سسرال والے ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی کسی بھی طور پر اس سارے کام میں ملوث ہو۔ اگر وہ ہوتا تو قبر پہ پھول کیوں چڑھاتا، بیوی کے نام کی تختی کیوں لگواتا؟ خیر، میں اس کے گھر جانے کے لیے کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھا۔ اگلا دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے دیکھا اس گھر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اکلوتا گھر تھا، اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آج شاید یہاں کوئی مرد بھی موجود ہوگا۔ میں جا کر بات کر لیتا ہوں کہ یہ قبر کس کی ہے، یہاں چیچڑے پھینکنے کون آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹیا کام کوئی اور شخص کرتا ہو، سسرال والوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سسرال والے ہی اس سب میں ملوث ہوں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی بہوؤں کے ساتھ بڑی دیر تک رنجش رکھتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں اس کے سسرال والوں سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کسی کی قبر پر ہڈیاں اور چیچڑے پھینک کر کتوں کو بلانا بڑی سخت بات لگتی ہے، اور ایسے میں میت کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا تھا، مگر گھر پہنچنے پر میں نے باہر موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ 2 ہی منٹ کے بعد گھر کی ایک عورت باہر آ گئی اور بولی کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے سکینہ بی بی کی قبر کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ عورت فوراً چکن جیسے اس کے کان کھڑے ہو گئے ہوں، بولی کہ جی مجھے بتائیے کیا بات ہے۔ وہ بڑی سخت گیر خاتون لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ کہنے لگی میاں میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، اندر بیٹھ کے کیا بات کرنی ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہیں پہ مجھے ساری بات بتا دو اور اپنا راستہ ناپو۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اپنے لاحقین کی قبر کے بارے میں اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے۔ دل تو بڑا خفا ہوا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے سچ قدرت کسی اور طریقے سے لانے والی ہے۔ اگلے ہی دن کی بات ہے جب مسجد میں ایک اور فوتگی کا اعلان ہوا۔ حیرانگی تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ فوتگی کا اعلان ہونے کے بعد اسی گھر کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے جہاں میں جمعرات والے دن گیا تھا۔ بات تو بڑی حیرت کی تھی کہ اسی گھر سے ایک اور جنازہ اٹھنے والا تھا۔ میرا دل بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ خدا خیر کرے، ایک ہی گھر سے 2 جنازے اتنے کم وقت میں اٹھنا بڑی دکھ کی بات تھی۔ مگر ان ساری سوچوں کے درمیان میرا تجسس اس پہلی والی قبر کے گرد مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ پہلی قبر پر جو کچھ میں دیکھ چکا تھا وہ بھلانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس واقعے میں بھی اپنی پوری دلچسپی برقرار رکھوں گا، دیکھوں گا کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور اس عورت کی وفات کیسے ہوئی ہے۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا۔ قبر کھودنے کے لیے مجھے 3000 روپے دیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان لوگوں نے آ کر مجھے قبر کی تیاری کا کہہ دیا تھا۔
ویسے بھی جب مسجد میں کسی کی فوتگی کا اعلان ہوتا تھا تو میں قبر کھودنا شروع کر دیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس علاقے کا واحد قبرستان ہے، اسی لیے قبریں ساری مجھے ہی بنانا ہوتی تھیں۔ میں آدھی قبر کھود تو چکا تھا، مگر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جو قبر میں کھود رہا ہوں وہ موسم کے حساب سے کچھ زیادہ گرم تھی۔ عموماً قبر کی مٹی کھودتے ہی مجھے ٹھنڈک کا احساس ملتا تھا، کیونکہ زیر زمین مٹی اکثر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اگر موسم سردیوں کا ہو تو مٹی گرم ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں قبریں اندر سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ جون جولائی کا مہینہ تھا۔ اکثر تو میں جب قبر کھود کر تھک جاتا، مجھے گرمی لگتی تو میں قبر کے اندر ہی لیٹ جاتا تھا، مگر یہ قبر مجھے ضرورت سے زیادہ گرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کر کے دیکھا تو واقعی اس قبر میں معمول سے زیادہ گرمی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے تو اس قبر میں لیٹنے والی عورت کی فکر تھی، کیونکہ یہ بھی ایک عورت ہی کی میت تھی۔ میں نے اس کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ دل ہی دل میں پریشان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی قبریں کھودی تھیں کسی میں نے ایسی گرمی محسوس نہیں کی تھی۔ ایک یہ کتوں کے بھونکنے والی بات، دوسرا قبر کی گرمی، یہ مجھے دونوں ہی پریشان کن باتیں لگتی تھیں۔ خیر، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس عورت کے بارے میں بھی ضرور پتہ کروں گا۔ لیکن پھر ایک اور عجیب بات ہو گئی کہ جیسے ہی اس عورت کو دفنا کر لوگ چلے گئے تو رات کے وقت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید آج بھی کتے آئیں گے اور کتے آ کر اسی قبر پر بھونکیں گے۔ ہڈیاں بھی پھینکنے والا لڑکا آئے گا۔ اب مجھے اس لڑکے کو بھی، میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو پکڑ کر رہوں گا۔ لڑکے کو پکڑنا مشکل بات نہیں تھی، وہ تو کم عمر بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آج گھات لگا کر بیٹھوں گا اور اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اسی وقت تقریباً فجر سے پہلے کا وقت تھا جب میں باہر آ کر بیٹھا، پر میں تو صبح تک انتظار کرتا رہ گیا، یہاں تک کہ سورج بھی طلوع ہو گیا، پر وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ چلو شاید آج رات کو کتے نہیں آئیں گے، کم از کم یہ شور تو ختم ہو جائے گا جو ہر روز مجھے سننا پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت مجھے مزید حیرت انگیز موڑ دکھانے والی ہے۔ مغرب کا وقت تھا۔ میں ان قبروں سے گزرتا ہوا اپنے کمرے تک گیا تھا۔ اس وقت قبر پر نہ ہی کوئی ہڈی تھی نہ کوئی چھیچڑے تھے، مگر تقریباً 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے کتوں کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز اتنی زور کی تھی اور اتنی ہولناک تھی کہ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کتے کہاں سے آ گئے؟ آج تو یہاں پر ہڈیاں اور چھیچڑے بھی نہیں تھے، تو پھر کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی کہ آج کتے اتنی شدت سے شور مچا رہے ہیں۔ پھر جب میں باہر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیاں بھی نہیں تھیں، مگر کتے آج دوسری۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے والی قبر تو کونے میں تھی، دوسری قبر کے پاس کتے تھے جو کہ آج ہی بنائی گئی تھی۔ یہ قبر تو آج ہی بنی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کوئی تو بات ہے جو ہر بننے والی قبر کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو کتے ہڈیوں پر بھونکنے آتے تھے، پر دوسری قبر پر تو کتے بلا وجہ آ گئے تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ ایک دو کتوں نے قبر پہ پیشاب بھی کر دیا تھا۔ بات تو جتنی دل دکھانے والی تھی اتنی ہی زیادہ قبر کے عذاب کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان میں سے گنہگار کون سی عورت تھی؟ وہ عورت جس نے 7 حج کر رکھے ہیں، جس کی قبر کی تختی پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت نیک عورت ہے، پر یہ تختی اس کے سابقہ شوہر نے لگائی ہے۔ اب یہ بات جاننا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ کتوں کا شور دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچنے لگا کہ اگر کتے اسی طرح روزانہ اس قبر پر آ کر قبر میں بے حرمتی کا باعث بنتے رہے تو میں کیا کروں گا؟ لوگ تو آخر مجھ پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ میں ہی یہاں کا صحیح خیال نہیں رکھ پاتا۔ اسی وجہ سے یہاں پر کتے آ کر شور کرتے ہیں اور سب کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ لوگ آ کر مجھے یہ بات کہیں، میں اہل محلہ کی توجہ اس طرف خود دلانا چاہوں گا تاکہ لوگ بعد میں مجھے لاپرواہ نہ سمجھیں۔ مگر محلے کے معتبر لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ میں مسجد کے امام سے مشورہ کر لیتا۔
ایسے موقعوں پر عموماً مسجد کے امام سے مشورہ ضرور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ شرعی تقاضوں سے واقف ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پوچھ لوں کہ آیا یہ بات پریشان ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں، کتوں کے آنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ میں امام صاحب کے پاس چلا گیا، مگر جیسے ہی یہ بات میں نے انہیں بتائی کم ہو گئی تھیں۔ امام صاحب کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ تب انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ بیٹا، یہ جن دو عورتوں کی قبر کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، دونوں ہی میرے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ میری قریبی عزیز تو نہیں ہیں، پر ان دونوں کی زندگی سے بھی واقف ہوں اور یہ راز بھی جانتا ہوں کہ ان دونوں کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ ایک تو 7 حج کرنے والی عورت ہے، اس کی بات میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں۔ وہ عورت جس نے 7 حج کر رکھے ہیں اور جس کی قبر پر کتوں نے آ کر شور مچایا، بھونکنا شروع کیا، اس کی کہانی بہت دلچسپ نہیں ہے۔ بیٹا، وہ واقعی میں نیک عورت تھی۔ زندگی بھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اکثر لوگ خوش نہیں ہوتے، خاص کر وہ لوگ جو ان جیسے خود نہ بن پائیں۔ وہ تو ایسے نہیں ہوتے، خاص کر وہ لوگ جو ان جیسے خود نہ بن پائیں، وہ تو ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی نفرت کو ظاہر ہونے کے لیے ایک موقع ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ میری عزیزہ سکینہ جس نے حج کر رکھے تھے، جس کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا، زبیدہ پہلے ہی ان تعریفوں کو سن سن کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ زبیدہ کے اپنے بچے بدتمیز اور نالائق تھے، ان کی وجہ سے اکثر زبیدہ کو باتیں سننا پڑتی تھیں۔ سکینہ کے بارے میں برائیاں کرنے کے بعد جب اسے کچھ نہ ملا تو سکینہ کی موت کے بعد سکینہ کی وصیت پر اعتراض اٹھا دیا۔ سکینہ نے کہا تھا کہ میں وصیت کرتی ہوں میری ساری جائیداد، ساری دولت یتیم خانے والوں کو دی جائے۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ اتنی نیک عورت نہیں تھی جو یہ بنتی ہے، اس کا پتہ تو آپ کو تب چلے گا جب آپ اسے دفن کریں گے، دیکھیے گا اس کی قبر پر آ کر کتے بھونکیں گے۔ پھر وہ ہونے لگا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سچ مچ بیچاری سکینہ کی قبر پہ ہڈیاں پھینک رکھی ہیں، اور یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہڈیاں پھینکوانے کا کام اسی نے کیا تھا۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ شاید سکینہ کوئی ایسا خفیہ گناہ کرتی رہی ہوگی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا، اور یہ قدرت کا عذاب ہے۔ ہم نے بھی اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا اور پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا، مگر اللہ کی قدرت، کچھ عرصے بعد کیا 2 ہفتے کے بعد ہی زبیدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ زبیدہ کی عمر 50 سال تھی، اسے تو گویا یقین نہیں تھا کہ وہ مر بھی سکتی ہے، مگر اللہ کی قدرت کے کھیل ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ قدرت بھی نرالی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد جب زبیدہ کی موت ہوئی تو دیکھو، اس کی قبر پر سچ مچ کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو پتہ چل گئی ہے کہ زبیدہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کی قبر میں اندر جو عذاب ہو رہا ہوگا یقیناً وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ بس بیٹا، اس کی قبر میں اندر جو عذاب ہو رہا ہوگا یقیناً وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ بس بیٹا، انسان اپنی نیت ٹھیک رکھے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن انسان کی نیت ہی خراب ہو تو پھر اللہ بھی بخشش نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ سوچنے لگا کہ میں تو کیا سمجھتا تھا کہ سکینہ نام کی یہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے، کیا پتہ اسی میں کوئی خرابی ہے، لیکن صحیح۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔